وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگتوئی قصہ مختصر صدیقه اہل الصفا فاروقه ذو الاجتبا عثمانه عین الحجا ہے المرتضی بحر الکرم صدیق عکس جمال محمد است صدیق عکس جمال محمد است سبحان اللہ. پھر سمجھے صدیق عکس جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان جائے شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صدیق پر صداقت ناز کرتی ہے فاروق پر عدالت ناز کرتی ہے عثمان پر سخاوت ناز کرتی ہے حیدر پر شجاعت ناز کرتی ہے حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے زینب بنت علی پر طہارت ناز کرتی ہے فاطمہ بنت محمد پر عبادت ناز کرتی ہے اور محمد پر خدا کی قدرت ناز کرتی ہے محمد محمد کرندے گزر گئی سبحان اللہ. محمد محمد کرندے گزر گئی لباندے بنیرے چمیندے گزر گئی. اب جو اعتراض کرے کہ تم محمد کے نام کو چومتے ہو میں کہا کرتا ہوں ایک دفعہ یہی نام اپنے منہ سے ادا کر دیکھو ادا کر کے دیکھو اگر تیرے لب ایک نہیں دو دفعہ ایک دوسرے کو چوم لیں تو پھر عقیدہ درست کر لینا کہ یہ نام ہے ہی چومنے والا. ایک دفعہ اپنے منہ سے آپ بھی کہیں گے محبت کے ساتھ محمد. آپ اپنے لبوں پہ اب غور کر کے پھر پڑھیں گے محمد. کیا خیال ہے لبوں نے چوما کہ
تو پھر بات سمجھ لینا یہ نام ہے ہی چومنے والا۔ یہاں میرے بھائی اجاز صاحب نے جو کلام پڑھا آخر میں، وہ حجر اسود کو مخاطب کر رہے تھے۔ حجر اسود تیرا مقدر، اور مجھے اس وقت حضرت فاروق اعظم کا اللہ یہ فرمان یاد آ رہا تھا، چونکہ 2-3 بار انہوں نے یہ جملہ پڑھا، 2-3 بار فوراً میرا دھیان ادھر جاتا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ کرنے کے بعد حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتے ہیں۔ حجر اسود کو چومنے لگے تو چومنے سے پہلے حجر اسود کو ہی مخاطب کیا اور بات کرنے لگے، حجر اسود مت سوچنا کہ میں تمہیں اس لیے چومنے لگا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، مت سوچنا کہ میں تمہیں اس لیے چومنے لگا ہوں کہ تو دیوار کعبہ میں لگا ہوا ہے، نہ میں تمہیں اس لیے چومنے لگا ہوں کہ تم مقام ابراہیم کے قرب پہ کھڑا ہے، نہ میں اس لیے چومنے لگا ہوں کہ تو زمزم کے کنویں کے پاس موجود ہے، نہ میں تمہیں اس لیے چومنے لگا ہوں کہ تو صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے پاس ہے، نہ میں اس لیے چومنے لگا ہوں کہ تو صحن حرم میں موجود ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، فاروق تو تمہیں اس لیے چومنے لگا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے میرے مصطفیٰ نے تمہیں چوما ہے، میرے نبی نے تمہیں چوما ہے، میں تو صرف تمہیں اس لیے چومنے لگا ہوں۔ اس لیے محمد نام ہی وہ ہے جو چومنے والا ہے۔ محمد محمد کریندے گزر گئی، لباندے بنیرے چومیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چومیندے گزر گئی، میں مالا بھی توڑی وظیفے بھی بھلی، تیرا ورد باہی بگیندے گزر گئی، کدی میرے گھر بھی آقا جی آؤ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، کدی میرے گھر بھی آج صاحب نے اپنے گھر کو سجایا۔ آج عشاقان مصطفیٰ نے ہر کسی نے اپنی بساط اور محبت کے مطابق اپنے بازاروں کو سجا رکھا ہے، گھروں کو سجا رکھا ہے، اور ہر ایک کی تمنا یہ ہے کدی میرے گھر بھی آقا جی آؤ، کدی میرے گھر بھی آقا جی آؤ، میری عمر کلی سجدے گزر گئی، جتھوں دیگ حداں دی حد میرے ماہی، اتھوں دیگ پلکاں بچھے دے گزر گئی، محمد محمد کرے دے گزر گئی۔ اور آج کے دن کو سامنے رکھ کے 12 ربیع الاول کی شام حضور کے میلاد پاک کی محفل میں بیٹھ کے یہ جملے بالکل صحیح جیسے کہتے ہیں نا فٹ اترتے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ اب تو بولو نا یار، آج تو 12 ربیع الاول کی شام ہو گئی ہے نا، کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ کوئی اپنا یار بھی کسی کو دیا کرتا ہے، کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیا کرتا ہے، یہ تو اس رب کے کرم کے کیا کہنے، اس نے اپنا محبوب بھی امت کو عطا کر دیا ہے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ محشر میں اگر پوچھا، اگر محشر میں مجھ سے پوچھا اگر بول اے گناہگار کیا چاہیے، تو کہہ دوں گا تیری عطا کی قسم، مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے۔ سبز گنبد نگاہوں میں رہنے لگا، حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے، ہر جرم پہ کرم، ہر خطا پر عطا، رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔
رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بخش کر نعمتیں دونوں جہان کی مجھے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ عزیزان محترم، انتہائی قابل قدر معزز و محترم صاحبزادہ پیر سعید احمد دامت برکاتہ العالیہ الحاج حاجی محمد اسماعیل صاحب زیدہ مجدہ، علامہ محمد فرحان مجدد صاحب، قاری محمد یوسف قادری صاحب، بلبل چمنستان رسالت، حضور کے ثنا خان، اور جب یہ نعت پڑھ رہے تھے تو ایک بات مجھے اس وقت ایک اور بھی ذہن نشین ہو رہی تھی کہ حضور نے خود اپنے نعت خان، درباری نعت خان جس کو کہا جاتا ہے، حضرت حسان کو خود کہا، حسان منبر پہ چڑھ جاؤ اور میری نعت سناؤ۔ آج اگر کوئی سٹیج کے بنانے پر، اہتمام کرنے پر اعتراض کرے تو پہلے یہ سوچے کہ میرے رسول نے خود حضرت حسان کو منبر پہ چڑھا کے پھر کہا اب نعت پڑھ۔ کیوں؟ حضور جانتے تھے جب میری نعت خوانی زیادہ ہوگی، میرے میلاد کی محفلیں زیادہ ہوں گی، لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن میرے غلاموں کے پاس یہ دلیل بن کے رہ جائے کہ میلاد مصطفیٰ کے لیے، نعت مصطفیٰ کے لیے سٹیج کا اہتمام کرنا یہ نیا کام نہیں، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو اس لیے آج وہ خود سنت ادا کریں۔ میرے برادر محمد اعجاز احمد فریدی صاحب اور انجمن علماء اہل بیت ادارہ کے روح رواں اصغر علی نقشبندی صاحب جو اس ادارے کو لے کے چل رہے ہیں، اسی طرح دیگر ثنا خان، بابا شبیر صاحب اور عرفان مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے عشاقان مصطفیٰ، علماء مصطفیٰ آج کی اس خوبصورت محفل میلاد پاک میں شامل ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑی اچھی بات کرتے ہیں میرے برادر اعجاز صاحب کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یقین جانے حضور کی محفل میں آنا ہر شخص کا مقدر ہے نہیں۔ حضور کی محفل میں آنا، حضور کے ذکر پاک میں بیٹھنا، یہ ہر شخص کا مقدر نہیں ہے، یہ مقدر والوں کا مقدر ہے، یہ نصیب والوں کا نصیب ہے، یہ خوش قسمت لوگوں کا یہ نصیب ہے کہ جن کو اللہ اپنے مصطفیٰ کے لیے چن لیتا ہے، انہیں اپنے محبوب کی محفل میں آنے کی ہدایت دے دیتا ہے، عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی مختصر سی ایک آیت پاک تلاوت کی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ علماء تشریف فرما ہے، اس میں اللہ کریم نے بہت عظیم پیغام دیا ہے۔ قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، و کتاب مبین، اور کتاب مبین۔ اب یہ نور دو طرح سے ہے۔ حضور کی نورانیت اس کائنات کے لیے، دھرتی کے لیے، زمین والوں کے لیے، امت کے لیے دو طرح سے ہے، ایک حصی اور ایک منوی۔ اس کی آپ ڈیفینیشن تھوڑی سمجھیں۔ حصی وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، جس کو نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور مانوی وہ ہوتا ہے کہ جس کو صرف سمجھا ہی جا سکتا ہے۔ اس کی آپ مثال سمجھے، ایک شخص کو خود چوٹ لگ جاتی ہے
تو وہ اپنا درد خود محسوس کرتا ہے. ایک شخص خود تندرست ہے، اس کا بیٹا بالفرض مثال سمجھا رہا ہوں، اس کا بیٹا دیار غیر میں چلا گیا، کسی اور ملک میں رہ رہا ہے. اچانک اسے خبر ملی کہ خدا نخواستہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسے بہت زیادہ چوٹیں لگ گئی ہیں، وہ ہڈی بھی فریکچر ہو گئی. اب یہ بندہ جہاں پہ بالکل تندرست بیٹھا ہے لیکن درد محسوس کرتا ہے. سمجھے؟ ایک وہ تھا جو اس سے خود چوٹ لگی، ایک وہ بھی درد تھا. اب اسے براہ راست خود چوٹ نہیں لگی، خود زخمی نہیں ہوا، لیکن کھانا چھوڑ کے بیٹھا ہے، سونا چھوڑ کے بیٹھا ہے، پانی کی پیاس نہیں لگ رہی، سکون نہیں آ رہا. اب بظاہر یہ تندرست ہے، ٹھیک ہے، اسے کوئی چوٹ نہیں لگ گئی، کوئی زخمی نہیں ہوا، لیکن درد محسوس کرتا ہے. صرف مانوی طور پہ ہے کہ وہ اس کا اپنا درد نہیں، کسی اور کا ہے. اسی طرح اس بات کو سمجھیں، ایک ہے حسی نور جو دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے. ایک مانوی نور ہے جس کو صرف سمجھا جا سکتا ہے. اور کریم آقا کے آنے پر اس کائنات کو اللہ نے دونوں نور عطا کیے ہیں، دونوں کی روشنی. حسی طور پہ آپ جو سمجھیں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، جب حضور تشریف لائے ربیع الاول شریف کی بہار کے اندر آپ تشریف لائے، 12 ربیع الاول کی صبح سہانی جب تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری پر اتنا نورانیت پھیل گئی کہ حضرت عبداللہ کا گھر منور ہو گیا. اور میرے کریم آقا کی ماں فرماتی ہیں، میں بیٹھی تو مکہ میں تھی لیکن میرے لخت جگر کی نورانیت اتنی زیادہ تھی کہ میں مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ رہی تھی. شام کے محلات کو. اب یہ نور پھر آگے چلے جائیں، میں اس کو صرف ٹچ کر کے آگے جانا چاہتا ہوں، صرف اشارہ تک. پھر یہی حضور جب اماں حلیمہ کے گھر میں گئے تو سہیلیوں نے تو کہنا شروع کر دیا نا کہ حلیمہ جب سے یہ بچہ لے کے آئی ہے نا، جب سے یہ محمد لے کے آئی ہے نا، تب سے فضول خرچ نہیں ہو گئی ہے، تیرے گھر کا چراغ بند ہی نہیں ہوتا، ساری رات ہی تیرا خیمہ، تیرا گھر روشن رہتا ہے. تو اماں حلیمہ نے کیا فرمایا تھا؟ تو چلیو تم کہتی ہو چراغ بند نہیں کرتی، لیکن جب سے محمد لائی ہوں مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پیشتی. جب سے چراغ لائی ہوں تب سے چراغ جلاؤں تو بند کروں نا، تب سے میرا گھر ہی اتنا منور ہو چکا ہے کہ مجھے اس وقت سے آج تک دوبارہ چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی. محمد کا نور ہی اتنا زیادہ. آگے چلیے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اضحیٰ کی اس روایت کو کہاں رکھیں کہ جب وہ کپڑا سی رہی ہے، سوئی گر گئی ہے، شام کا وقت ہے. اب اس وقت یہ بجلی کا ماحول تو تھا نہیں، آپ نے کوشش کی تلاش کرنے کی، لیکن جب نہ ملی تو پھر انتظار حضور کا کرنے لگی. سبحان اللہ. اما جی کیوں؟ فرمایا جب حضور آ جائیں گے تو گھر اتنا روشن ہو جائے گا، سوئی بھی مل جائے گا. تو وہ سوئی تلاش کرنے کے لیے بھی حضور کا انتظار کیا کرتے ہیں. ایک روایت اور بھی سامنے رکھے، حضور علیہ السلام کو تشریف فرما ہے. حضور کے 2 صحابی دور سے آئے، کہیں سے، کسی اور علاقے سے. ایک کا نام ہے حضرت حسین بن حسین اور دوسرے کا نام ہے حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ. دور سے چل کے آئے، حضور کے پاس بیٹھے. اب حضور کے قرب میں کوئی آ کے بیٹھ جائے، کس کا دل چاہتا ہے واپس جائے؟ اللہ. کس کا جی چاہتا ہے واپس جائے؟ حضور کی باتیں سنتے رہے. یہ خیال ہی نہ رہا ہمارا سفر دور کا ہے، راستہ کٹھن ہے،
راستے میں اندھیرا ہوگا اور ہم دور سے آئے ہیں, دور واپس جانا ہے, بس حضور کے پاس بیٹھے رہے, یہ خیال ہی نہ رہا. سارا دن گزر گیا, شام ہو گئی. جب شام ہو گئی تو پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا ہم نے تو واپس بھی جانا ہے, تو راستہ کٹھن ہے, اندھیری راتیں ہیں, تو مشکل ہو جائے گا جانا. بچو کیا کہہ رہے کہ حضور جانا بھی ضرور ہے, واپس بچوں کے پاس پہنچنا ہے, راستہ بھی کافی کٹھن ہے, اندھیری راتیں ہیں, جانا بھی ضرور ہے, مشکل راستہ ہے. حضور فرماتے ہیں اچھا کوئی چھڑی ڈھونڈ کے لاؤ. کیا لاؤ؟ چھڑی ڈھونڈ کے لاؤ. ایک صحابی اٹھے, باہر نکلے, کوئی ایک چھڑی تلاش کی, لے کے حضور کے پاس آ گئے. میرے کریم آقا نے صرف اس طرح ہاتھ لگایا, اللہ اکبر, صرف اس طرح ہاتھ لگایا. آپ کا ہاتھ لگانا تھا کہ وہ چھڑی نور سے روشن ہو گئی. فرمایا جاؤ, یہ اپنے آگے 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 رکھتے جانا, راستہ روشن ہوتا جائے گا, تمہارا سفر آسان ہو جائے گا. اب وہ صحابی وہ چھڑی لے کر نکلتے ہیں, آگے آگے, اب دونوں جا رہے ہیں, آگے 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 وہ چھڑی لے کے جا رہے ہیں, اور جناب راستہ روشن ہو گیا. اب جہاں کہنے دیجئے کہ جس کے ہاتھ لگنے سے چھڑی لکڑی وہ نور سے منور ہو جاتی ہے, تو ہاتھ والے کا اپنا نور کیسا ہوگا؟ ہاتھ لگنے سے لکڑی روشن ہو جائے اور راستہ دکھانے والی بن جائے, تو پھر ہاتھ والے کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا وہ سفر کر رہے ہیں, اکٹھے جا رہے ہیں, ایک مقام ایسا آ گیا جہاں پہ ایک کا گھر ادھر تھا, ایک کا گھر ادھر تھا. اللہ اکبر, ایک کا گھر ادھر, ایک کا گھر ادھر, ظاہر الگ الگ ہونا. اب وہ چھڑی, وہ نور والی چھڑی اگر ادھر والا لے جائے تو پھر ادھر والے کے لیے مشکل, اگر ادھر والا لے جائے تو ادھر والے کے لیے مشکل. اور ان کا اب کیا کریں؟ پھر خیال آیا اس کو دو نہ کر کے دیکھیں. اللہ اکبر, اس کو دو نہ کر کے دیکھیں. جب اس چھڑی کو توڑ کے دو کیا تو روشنی دونوں کی پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی. ایک اس نے پکڑی, ایک اس نے پکڑی, دونوں اپنے گھروں میں آسانی کے ساتھ پہنچ گئے. تو پھر ماننا پڑے گا نا, جس محبوب کے ہاتھ لگنے سے اگر لکڑی نورانیت ہو جاتی ہے, لکڑی نورون علا نور ہو جاتی ہے, تو وہ خود نور والا کتنا منور ہوگا. یہ نور تھا نور حسی, جس کو دیکھنے والا دیکھ سکتا تھا, اور دوسرا آپ کا نور تھا مانوی, جس نے کائنات کے اندر انقلاب پیدا کر دیا, جس نے کائنات کے اندر انقلاب پیدا کر دیا. کیسا؟ مجھے ایک دوست نے کہا تھا کہ آپ حضور کی سیرت کے اوپر بھی کچھ بات کریں. تو جو نور مانوی ہے یہ وہ نور ہے جس نے کائنات کی تقدیر کو پلٹ کے رکھ دیا. آپ ذرا دیکھیں جب حضور تشریف لائے تو اس وقت وہاں کا ماحول کیسا تھا, وہاں کے معمولات کیسے تھے, وہاں کے رہنے سہنے کی زندگی کا انداز کیسا تھا. نہ بچی کو زندہ رہنے کا حق تھا, نہ بیوہ کو زندہ رہنے کا حق تھا, عورت کو اپنے لیے آر سمجھا جاتا تھا, بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. جہالت ہی جہالت تھی, بت پرستی تھی. لیکن میرے کریم آقا آئے تو آپ نے اپنی مانوی نور کی ایسی جھلک دکھائی کہ فرمایا جس بچی کو تم اپنے لیے آر سمجھتے ہو, اپنے لیے شرمندگی کے باعث سمجھتے ہو, جس سے زندہ رہنے کا حق چھین چکے ہو, زندہ درگور کر دیتے ہو, میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں سنو, لوگوں سنو, جس نے اپنی بچی کی تربیت کی,
بلکہ روایت میں آتا جس نے اپنی 2 بچیوں کی تربیت کی، جوان کیا اور پھر اس کا اچھا رشتہ کر دیا اور اچھی تربیت کر دی، سنو کل قیامت کے دن وہ میرے قریب ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ جس ماحول کے اندر بچی کو اپنے لیے، بیٹی کو اپنے لیے آج سمجھا جاتا تھا، میرے قریب آقا آئے تو بیٹیوں کو عزت ملنا شروع ہو گئی، بیٹیوں کو عزت ملنا شروع ہو گئی۔ بہن کے لیے بھی لوگ آج سمجھتے تھے، لیکن آؤ میرے قریب آقا کی بہن کا معاملہ سنو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اماں حلیمہ کے گھر میں گئے نا تو وہاں ایک اس کا اپنا بیٹا تھا اور ایک اس کی اپنی بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام حضرت شیمہ ہے، بیٹے کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ اور جب حضور چھوٹے تھے نا، سنو، جب حضور چھوٹے تھے نا تو بنو سعد کی قبیلے کی بچیاں، آپ نے پرانے وقتوں میں جو بالکل گاؤں تھے نا، صحیح پیور قسم کے، ان ماحول میں دیکھا ہوگا کبھی یا سنا ہوگا کہ شام کے وقت جب بیویاں کھانا دانا اہتمام کرتی نا تو چھوٹی بچیوں کو، اگر چھوٹے بچے بھی ہوتے ساتھ تو ان کو کہتی چلو یہ ویر لے جاؤ، ان کو کھلا لاؤ، اتنی دیر میں ہم کھانا بنا لیتے۔ اب بچیاں کیا کرتی، ایک کھلے میدان میں ساری بچیاں اپنے اپنے چھوٹے بھائیوں کو لے کے اس میں آ جاتی اور ہر ایک اپنے اپنے بھائی کو پیش کرتی، اس کے ناز کرتی اور اس کی تعریفیں کرتی۔ تو جب حضرت شیمہ کے گھر میں حضور تشریف لے گئے نا تو حضرت شیمہ بھی جلدی سے اپنی ماں سے کہتی، ماں میرے بھائی کو میرے حوالے کرو، میں اس کو باہر نہ کھلا لاؤں، اپنے سہیلیوں کو دکھا نہ لاؤں، ان کے پاس نہ جاؤں۔ حضرت شیمہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اٹھاتی اور اس گراؤنڈ کے اندر، اس کھلے میدان کے اندر جہاں دیگر قبیلے کی بچیاں بھی اپنے اپنے بھائیوں کو لے آتی، جب پہلے دن حضرت شیمہ حضور کو لے کر گئی نا تو جس نے دیکھا وہ دیکھتی رہ گئی، سبحان اللہ، جس نے دیکھا وہ دیکھتی رہ گئی۔ اب سبھی بچیاں اپنے اپنے بھائیوں کی تعریف کرتی، اپنے اپنے بھائیوں کے اوصاف گنواتی، کوئی کہتی دیکھ میرے بھائی کا رنگ کیسا ہے، کوئی کہتی دیکھ میرے بھائی کی چال کیسی ہے، کوئی کہتی دیکھو میرے بھائی کی آنکھیں کیسی ہیں۔ لیکن جس دن حضرت شیمہ حضور کو لے کر وہاں گئی، ساری بچیوں نے دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ سب نے کہا شیمہ بھائی تو ہمارے بھی بڑے سونے ہیں، لیکن اللہ کی قسم تیرا بھائی سب سے سونا ہے۔ بھائی تو ہمارے بھی پیارے ہیں، بھائی تو ہمارے بھی خوبصورت ہیں، لیکن شیمہ یہ کہاں سے لے آئی ہے؟ تیرا بھائی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب تو سونا ہے۔ اب اس کے بعد تو ماحول ہی بدل گیا نا، ہر روز بچیاں وقت سے بھی پہلے اپنے اپنے بھائیوں کو لے کے آ جاتی، لیکن آ کے انتظار کس کا کرتی؟ شیمہ کا۔ ساری اپنے اپنے بھائیوں کو تو لے آتی لیکن انتظار کرتی رہتی حضرت شیمہ کا۔ کیوں؟ وہ کہتی جو اس کا بھائی ہے نا اس کو دیکھنے کا مزہ ہی الگ ہے، اس کو دیکھنے کا لطف ہی الگ ہے۔ اور حضرت شیمہ جا کے بڑے فخر سے کہا کرتی تھی کوئی میرے ویر جیسا ہے تو لاؤ، وہ میرے بھائی جیسا ہے تو لاؤ۔ وہ حضرت شیمہ جو اپنے بھائی کا لاڈ کیا کرتی تھی، اپنے بھائی پہ ناز کیا کرتی تھی، فخر سے پیش کیا کرتی تھی، جب وہ حضرت شیمہ جوان ہو گئی، ان کی شادی ہو گئی اور قبیلے میں چلی گئی، ادھر سرکار بھی اپنی نبوت کا اعلان کر کے اصحاب بڑھتے گئے، آخر کار مدینہ شریف آ گئے۔ اس کے بعد پھر غزوات شروع ہو گئے، کبھی غزوہ بدر، کبھی غزوہ احد، کبھی غزوہ خندق، کبھی غزوہ خیبر، یہ سارے غزوات ہونا شروع ہو گئے۔ ایک غزوہ ایسا لگا کہ جس میں ٹکر جو تھی نا، جو لڑائی تھی، جو مقابلہ تھا، وہ اس قبیلے کے ساتھ تھا جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی۔ جب اس غزوے کے اندر مقابلہ ہوا، اسلام کو اللہ نے فتح دی اور وہاں کے لوگ کچھ مارے گئے
اور کچھ کو قید کر لیا، قیدی بنا کے جب لے آئے، اب کئی دن گزرے تو وہاں کا پھر ماحول یہ تھا، معمول یہ تھا کہ اپنے قیدیوں کو چھڑوایا جاتا تھا فدیہ دے کر، اس کی قیمت دے کر پھر چھڑوایا جاتا تھا۔ تو حضرت شیمہ کا قبیلہ ایسا تھا کہ جن کے لوگ قیدی ہو گئے، اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہمیں اپنے قیدیوں کو کیسے چھڑوانا ہے۔ انہوں نے کہا لا محالہ، اب فدیہ دینا پڑے گا، جا کے قیمت دینی پڑے گی، پھر وہاں سے ہم چھڑوا سکتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ کسی ایک کے پاس تو اتنی سخت نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ اتنے پیسے ہم فدیے کے طور پہ دے دیں، کیوں نہ ہم سارا قبیلہ اس میں چندہ اکٹھا کریں، سارا قبیلہ اپنا تعاون پیش کرے۔ اب وہ چندہ اکٹھا کرنے لگے، ہر گھر جاتے اور کہتے جی ہم نے اپنے قیدیوں کو چھڑوانا ہے اور اس کے لیے آپ اپنا حصہ ڈالیں، جتنا بھی تعاون کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اب ہر گھر سے یہ پیسے اکٹھے کرتے 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 ایک دروازہ ایسا آیا کہ جس کو جب دستک دی تو اندر سے حضرت شیمہ نکلی۔ وہی پیغام ان کو جا کے سنایا کہ بی بی ہمارے قبیلے کے لوگ کچھ قید ہو گئے ہیں، تو ان کو چھڑوانے کے لیے ہمیں فدیہ دینا ہے، تو اس کے لیے ہم چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، آپ بھی اپنا حصہ دیں۔ تو حضرت شیمہ کہتی ہیں کنہوں نے قید کیے ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کو محمد کہتے ہیں، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو قید کر لیا ہے، وہاں جا کے فدیہ دینا ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں دوبارہ بتاؤ کنہوں نے قید کیے ہیں؟ سبحان کہا جی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیمہ نے جیسے یہ نام سنا تو بہنوں کو ناز بھی بڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، بہنوں کو بھائیوں پر ناز بھی بڑے ہوتے ہیں، مان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے بھائی ایسے ہوں جو بہنوں کا مان رکھیں۔ یہاں تو ماحول کچھ اور ہے نا، بہنوں کی جائیداد بھی کھا لی جاتی ہے، اور اگر کوئی لے جائے تو مانگ لے تو اس کے ساتھ مرنا جینا ختم کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بھیانک بات ہے، یہ یاد رکھیں، جو حق اسلام نے دیا ہے وہ غصب نہیں کیا جا سکتا، جو وراثت میں حصہ اسلام نے دیا ہے، میرے نبی نے دیا ہے، اس کو چھینا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی غلطی پر ہے تو وہ درست کرے اپنی غلطی، جس کا جو حصہ بنتا ہے اسے دینا چاہیے۔ تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ بہنوں کو بھائیوں پر مان بھی بڑے ہوتے ہیں، اور بھائیوں کو بہنوں کا مان رکھنا چاہیے۔ حضرت شیمہ نے جیسے ہی نام سنا کہ جن کے ہاں ہمارے لوگ قید ہیں ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے، حضرت شیمہ کہتی ہیں وہ میرے قبیلے والوں اپنا فنڈ اکٹھا کرنا بند کر دو، اپنے پیسے جمع کرنا بند کر دو۔ کیوں؟ چھڑوانے نہیں ہیں۔ کہا تم جانتے نہیں جن کا تم نے نام لیا ہے وہ میرے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہتا یا غوث، مرحب، بس ایک کام کرو، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ انہوں نے کہا دیکھ لیں بات بہت بڑی ہے، بات بہت بڑی ہے، تم اتنا بڑا انتظام جو ہم کر رہے ہیں اس کو رکوا رہی ہو۔ حضرت شیمہ نے کہا تم فکر نہ کرو، مجھے لے تو چلو۔ حضرت شیمہ آگے آگے چلتی ہے، قبیلے کے لوگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ کہاں آ گئے؟ در مصطفیٰ بھی آ گئے۔ اب صحابہ نے روک لیا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا آپ جا کے صرف اتنا بتا دو آپ کی بہن شیمہ آئی ہے۔ اللہ اکبر، سنو لوگو، یہ تھا وہ انقلاب جو لوگ، جس ماحول کے اندر لوگ اپنے لیے بہن کو آگ سمجھتے تھے، اپنے لیے شرمندگی سمجھتے تھے، اپنے لیے تانا سمجھتے تھے، اس دور کے اندر میرے کریم آقا نے بہنوں کو عزت دی ہے تو اس طرح دی ہے، سبحان اللہ، بیٹی کو عزت دی ہے تو اس طرح دی ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہے صرف جا کے بتا دو آپ کی بہن شیمہ آئی ہے، اس کے بعد پھر جو وہ کہیں گے وہ کر دینا۔ وہ لوگ گئے اندر جا کے کہتے ہیں حضور فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ کے پہ قربان ہو جائیں، باہر ایک خاتون آئی ہے
بنو سعد قبیلہ بتاتی ہے اور اپنا نام شیما بتاتی ہے. اب آپ بتاؤ آنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ حضور فرماتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، راستہ صاف کر دو، وہ میری بہن ہے. سبحان اللہ. اس کو آنے دو، وہ میری بہن ہے. یا رسول یا زندہ راستے ہٹ گئے، صاف ہو گئے. حضرت شیما بڑے مان کے ساتھ حضور کے در پہ حاضر ہو جاتی ہیں اور حضور محبت کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں. سبحان اللہ. کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں اور پیار دیتے ہیں. اور سرکار پوچھتے ہیں شیما بہن کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ سنو لوگو، میرے کریم آقا نے یہ بھی سنت بنا کے دی ہے، بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بہنوں کے ساتھ ان کا مان کیسا رکھنا ہے، یہ بھی سنو. حضور فرماتے ہیں بہن کیسے آنا ہوا؟ حضرت شیما عرض کرتی ہیں بھائی میرے قبیلے کے کچھ لوگ قیدی ہو کے آگے ہیں اور آپ کے ساتھیوں نے قید کیے ہیں، میں بس ان کو چھڑوانے کی بات کرنے آئی ہوں. میرا قبیلہ ان کو چھڑوانے کے لیے فدیے کے پیسے اکٹھے کر رہا تھا، فدیے کے طور پر جناب چندہ اکٹھا کر رہا تھا اور میں بڑے مان سے آئی ہوں، بڑا مان لے کے آئی ہوں. بھائی ان کو چھڑوانے آئی ہوں، ان کو لینے آئی ہوں. میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بہن آنے کی زحمت کیوں کی؟ صرف پیغام دیا ہوتا، پیغام آ جاتا، تیرا بھائی محمد ان کو چھوڑ دیتا. بہن آپ نے تو آنے کی زحمت ہی کر لی ہے، اگر صرف پیغام ہی بھیج دیتی تیرا بھائی محمد تیرے سارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا. سرکار نے اسی وقت حکم جاری کیا جتنے ان کے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دو. اور صرف انہوں کو نہیں چھوڑا، ساتھ میں سرکار نے اپنی بہن کے لیے تحائف دیے، اونٹ دیے، روایات میں آتا ہے اونٹ دیے، گھوڑے دیے، کھجوریں دی، کپڑے دیے اور جناب بہن کو رخصت کیا کہ لے جائیں اپنے جتنے لوگ ہیں لے جائیں. جب بہن چلی گئی سرکار نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اکٹھا کر کے فرمایا کہ دیکھو میں ہر معاملے میں تمہارے ساتھ مشورہ کرتا ہوں لیکن آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی ہے. سبحان اللہ. آج تم سے مشورہ کیے بغیر میں نے سارے قیدی چھوڑ دیے ہیں اور تحائف دے دیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اس لیے میں نے بہن کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں کیا. ارے لوگوں یہ بھی حضور کی سنت ہے، بہن دروازے پہ آ جائے تو خالی نہ لوٹایا کرو، بہن دروازے پہ آ جائے تو اسے خالی نہ لوٹایا کرو. جو ہو سکتا ہے، جو موقع پہ استطاعت بنتی ہے کچھ نہ کچھ بہن کو دے کے اس کو رخصت کرنا، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. تو جس دور کے اندر بہن کو آر سمجھا جاتا، بہن کو اپنے لیے تانا سمجھا جاتا اور بہن کو اپنے لیے جناب آر سمجھا جاتا، شرمندگی سمجھا جاتا، اس دور کے اندر میرے کریم آقا نے بہن کو عزت دی ہے، بیٹی کو عزت دی ہے، ماں کو بھی عزت دینے کی مثال قائم کرتی. حضور تشریف فرما ہے، ایک دور سے بوڑھی عورت آ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں سوٹی ہے اور وہ ٹکاتے 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 آ رہی ہے. میرے کریم آقا کے پاس جب وہ خاتون پہنچی نا حضور کھڑے ہو گئے، اس کا استقبال کیا اور اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی. کہا جہاں تشریف رکھیں. وہ خاتون بیٹھ گئی، کافی دیر باتیں کرتی رہی، حضور سنتے رہے. جب اپنی مرضی کے ساتھ اٹھ کے رخصت ہوئی صحابہ نے عرض کی آقا یہ کون خاتون تھی جس کو آپ نے عزت بخشی ہے، اس کے لیے اپنی چادر بچھائی ہے، اس کا استقبال کیا ہے، یہ کون خاتون تھی؟ حضور فرماتے ہیں یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ. اللہ اکبر. یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی. لوگوں دیکھو
جس دور کے اندر عورت کو طانا سمجھا جاتا تھا، اس دور کے اندر میرے حضور بیٹی کو بھی عزت دے رہے ہیں، بہن کو بھی عزت دے رہے ہیں، اور ماں کو بھی عزت دے رہے ہیں۔ یہی وہ دور تھا جس دور کے اندر بیوہ سے بھی حق چھین لیا گیا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہتی، اور کہیں کہیں تو بیوہ کو بھی زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ لیکن میرے کریم آقا نے عین جوانی کی عالم میں 25 سال کی عمر میں، اللہ اس عمر میں 25 سال کی عمر میں اس خاتون کو عزت بخشی جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، اللہ جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، جن کو کوئی اپنے لیے پسند نہیں کرتا تھا، جن کو اپنے لیے یہ سمجھتا تھا یہ بری عورت ہے، 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے۔ لیکن سنو میرے کریم آقا نے بیوہ کو عزت کس طرح بخشی، اس خاتون کو اپنے نکاح میں لا کے، وہ کوئی اور نہیں تھی، سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی۔ میرے کریم آقا نے اس کے ساتھ نکاح کر کے اس کو بھی عزت بخش دی ہے۔